جنگ کے حوالے سے بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جنگ میں علامہ لدھیانوی صاحب قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر تھے، ان کے نتیجے کا کیا ہوا، رزلٹ کہاں تک پہنچا۔ اور اسی طرح مسعود نواز جنگوی صاحب تھے، اور کراچی میں علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب ملیر کے این اے 230 کے حلقے سے امیدوار تھے، ان کے نتائج کے بارے میں کیا رپورٹس ہیں، کیا خبریں ہیں، تو یہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو الیکشن پاکستان میں ہوا ہے، عام انتخابات ہوئے ہیں، اس کو مشکوک کر دیا گیا ہے، اور کئی ساری جماعتوں نے اس کے نتائج ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ یورپی یونین اور کئی سارے دیگر ممالک نے اس الیکشن کو ایک مذاق قرار دے دیا ہے اور اس کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری سیاسی جماعتیں اور بہت سارے تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جماعتوں کو تو آزاد امیدواروں کو 8 فروری کو ووٹ پڑا ہے، اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کو 9 فروری کو ووٹ پڑا ہے، تو جو لوگ جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا گیا ہے اور ہارنے والوں کو جتوا دیا گیا ہے، یعنی عوام کے مینڈیٹ کا بھی احترام نہیں کیا گیا۔ تو پاکستان کے جو انتخابات ہوئے ہیں یہ سراسر مشکوک ہیں، نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ فارم 45 وہ بھی مل چکا تھا، نتیجہ الیکشن کمیشن سے وہ مل چکا تھا، اس کے باوجود جو ہے رزلٹ جو ہے تبدیل کر دیے گئے۔ تو اسی طرح جنگ کے اندر بھی یہی صورتحال رہی کہ جنگ کے انتخابات میں مسعود نواز صاحب ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر تھے PP 109 سے، اور اسی سیٹ پر علامہ لدھیانوی صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے، امیدوار تھے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی اور سیاسی جماعتوں کے دیگر رہنما امیدوار بھی یہاں اس سیٹ پر موجود تھے۔ تو ابھی اطلاعات یہ ہے کہ دوبارہ گنتی شروع ہو گئی ہے جنگ کی، جو PP 109 ہے اس سیٹ پر دوبارہ گنتی شروع ہو گئی ہے، اور مولانا مسعود نواز صاحب اس سیٹ پر جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی رات تک جو اطلاعات تھی کہ اس میں گنتی ہو گئی تھی، اور اس میں تقریباً کچھ 100 ووٹوں کا فرق آ رہا ہے، تقریباً 300-400 ووٹوں کا فرق آ رہا ہے، جس سے مسعود نواز جنگوی صاحب کے جیتنے کے چانسز ہیں۔ اور ابھی صبح باقی کاؤنٹنگ ہوگی، باقی ووٹوں کی گنتی ہوگی، تو امید یہ لگ رہی ہے کہ مولانا مسعود نواز صاحب وہ سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح علامہ لدھیانوی صاحب، ان کے بارے میں جو اطلاعات ہیں کہ علامہ لدھیانوی صاحب کے ووٹ جو ہیں وہ بہت کم ہیں، وہ 30 نمبر پر جو آئے ہیں، 30 نمبر پر ان کی پوزیشن ہے، تو ان کو بہت کم ووٹ پڑا ہے۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس پر جو ہے مخالف امیدوار شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوا ہے، اور علامہ لدھیانوی صاحب وہ 30 نمبر پر ہیں۔ تو اس طرح رزلٹ یا تو تبدیل کیے جا رہے ہیں یا ووٹ کم پڑا ہے، تو یہ عجیب سچویشن ہے۔ اور اس طرح علامہ فاروقی صاحب، ان کے حلقے میں بھی خوب دبا کر دھاندلی کی گئی، اور یہاں تک کہ ووٹ پکڑے بھی گئے ہیں، اور تھپے لگاتے ہوئے بھی لوگ پکڑے گئے۔ اور رات کو فاروقی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انہوں نے فارم 45 جو نتیجہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے، RO جاری کرتا ہے، وہ بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کے اندر جو گھپلا کیا گیا ہے وہ اس کی بھی نشاندہی کی ہے، جہاں پر 30 لکھا ہوا تھا، 30 ووٹ ایک امیدوار کو پڑے ہیں، وہاں پر 130 کر دیا گیا، اور جہاں پر 100 ووٹ کا امیدوار کے ووٹ تھے وہاں پر 1100 کر دیے گئے، یعنی 1000 بڑھا دیے گئے۔ اس طرح جو ہے اس میں گھپلا کیا گیا، اور فاروقی صاحب
کے ووٹ سب سے زیادہ تھے، 35,000 کے قریب غالباً ان کے ووٹ تھے، اور اس کے مد مقابل جو امیدوار تھے اگر رفیع اللہ، ان کے ووٹ کم تھے۔ تو صبح کے وقت جو نتیجہ موصول ہوا، اور اس میں فاروقی صاحب کے ووٹ کم کر دیے گئے، 10,000 کم کر دیے، اور اگر رفیع اللہ کے زیادہ کر دیے۔ تو یہ صورتحال کراچی کے اندر بھی ہے، اور فاروقی صاحب نے اس پر احتجاج کی کال دی ہے، اور رزلٹ جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور احتجاج کرنے کا جو اعلان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی لکھی ہے، اور اگر یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر کورٹ میں جانے کا بھی یہ اعلان کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی عوام الناس خود سمجھدار ہے، اور رپورٹس کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ الیکشن میں کتنے گھپلے ہوئے ہیں، کیا اس میں یہ نتیجے رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہو رہی ہے، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، رات دن ایک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ الیکشن کی صورتحال ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، علامہ فاروقی صاحب کی سیٹ نکل آئے، کیونکہ علامہ فاروقی صاحب کے ساتھ پورے حلقے کی عوام تھی، کئی ساری جماعتیں ان کے حق میں تھیں، اور کئی ساری جماعتوں نے اپنے امیدواروں کو فاروقی صاحب کے حق میں بٹھا دیا، اور کئی ساری برادریاں فاروقی صاحب کے ساتھ تھیں، تو اس طرح ان کا ووٹ کافی تھا، تو اس کو یہ چرایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جنگ کی جو صورتحال ہے، مولانا مسعود نواز صاحب کے بارے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمائے، اور جو مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے اس کو واپس دیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات پر رحم فرمائے، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی جو سیٹیں ہیں وہ واپس کی جائیں، اس پر دوبارہ شفاف جو ہے اس پر ریکاؤنٹنگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد کوئی اچھی خبر ملے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔